الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكفر به بعد القلة وأغنى به بعد الأيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد القول ووحد به بعد الفرقان فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين قد اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد فلعلموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شأنه في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. تمام اسم تعليمات توصيفات بڑائی اور کبریائی
حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و صفہ ہے، جو ہم سب کا خالق مالک اور مالکار ہے، اور حمد و ثنا نازل اللہ کے تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ امر یقینی اور مسلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر اور شر دونوں پہلو کو سمجھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، لہذا معلوم ہوا کہ انسان برائی اور شر میں واقع ہو سکتا ہے۔ یہ امر یقینی ہے تمام تر بنی نوع انسان گنہگار اور خطاکار ہے۔ انسان چاہے نہ چاہے گناہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ انسان ہم گناہوں سے اور برائیوں سے کتنا بھی بچے، لیکن دانستہ طور پر یا عدم جانکاری انسان معصیت اور گناہ میں واقع ہو ہی جاتا ہے، اسے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان گناہوں سے بری نہیں ہے، غلطیوں سے مبرہ اور پاک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ تمام تر بنی آدم یعنی ہر انسان گنہگار ہے، لیکن حقیقت میں شرمندگی، ناکامی یا مرادی اس شخص کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر مصر رہے، اپنے گناہوں پر توجہ نہ دے، اپنے گناہوں کو ہلکا اور خفیف سمجھے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ گناہوں کو اپنے اوپر ایک طرح کا بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کے تئیں دبا ہوا سمجھتے ہیں، اور گناہوں کے کرنے کے بعد اس سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف انابت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ تمام تر انسان خطاکار ہیں، لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کی دو کیٹیگری اور دو قسمیں بیان کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطاکار وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اس سے استغفار، اس سے مغفرت طلب کرے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ حقیقت میں گناہ کرنے والوں کے دو حصے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں گناہ کرنے والے۔ ایک وہ لوگ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر برقرار رہتے ہیں، برابر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ حقیقت میں انہی لوگوں کے لیے شرمندگی ہے اور انہی لوگوں کے لیے ناکامی اور بے بسی ہے۔
اس کے بعد جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں گناہ کے کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت ان کی تعریف کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے گناہوں کے بعد توبہ کرنے والوں کے بارے میں سورۃ النساء میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص بھی کوئی برا کام کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کوئی شخص اگر برا کام کرتا ہے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے نفس پر کسی بھی طرح سے برائی ظلم کر لیتا ہے، یا تو اللہ رب العالمین کے اوامر میں سے کسی امر کو کسی حکم کو چھوڑ کر انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، یا کہ انسان اللہ رب العالمین کی منہیات میں سے کسی منع کی ہوئی چیز کو کا ارتکاب کر کے انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ جس طرح سے بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر انسان جس طرح سے بھی اپنے نفس پر ظلم کرے ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، تو اللہ کہتا ہے یجد اللہ غفور رحیم، تو یہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا یہ بندہ اللہ رب العالمین کو غفور رحیم پاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ رب العالمین گناہوں کے بعد ان گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، اسے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے انتہائی درجے محبت کرتا ہے۔ اس پورے مفہوم کو جو میں نے ابھی بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو اس حدیث میں بیان کیا جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں مومن اور مسلمان آدمی اور اس کے بندے مقابل فاجر اور گنہگار آدمی کی مثال بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مومن کی مثال بیان کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن شخص جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کی مثال کیسے ہوتی ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ جب ایک مومن انسان گناہ کر لیتا ہے تو اپنے گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ گویا کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ مومن انسان، وہ مسلمان انسان، اسے یہ ڈر ہوتا ہے، اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کے اوپر گر جائے گا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اپنے گناہ کو بھاری اور بوجھل سمجھتا ہے، اپنے گناہ کو پہاڑ کے مانند سمجھتا ہے، اپنے گناہ کو ہلکے میں نہیں لیتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ یہ پہاڑ کے مانند ہے جو میرے اوپر گر جائے گا اور میں اس کے نیچے دب جاؤں گا۔ یہ مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، جو گنہگار انسان ہوتا ہے، یرا ذنوبہ كذباب مر على انفه فقال لي هكذا۔ یہ گنہگار انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پر ایک مکھی بیٹھی، اس کے ناک کے پاس ایک مکھی گزری، فقال لي هكذا، اس طرح سے اشارہ کر کے اس کو ہٹا دیا۔ وہ ایک گنہگار انسان اور ایک فاجر انسان جو ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتا ہے، وہ اپنے گناہ کو اسی طرح سمجھتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی، مکھی کو ہٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ
جو فاجر ہوتا ہے، جو برابر گناہوں پر مصر رہتا ہے، برابر گناہوں کو کرتا جاتا ہے، اپنے گناہ کو نہیں سمجھتا، اپنے گناہ کو بالکل ہلکا سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اسے اہمیت نہیں دیتا، وہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن اس گناہ کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، ہاں وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آج انسان اس بات کے بارے میں تھوڑا بھی نہیں سوچتا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اس حدیث کے تئیں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے نفس کا بذات خود کو محاسبہ کرے کہ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم جب کسی کی طرح سے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو ہماری مثال کیسی ہوتی ہے؟ آیا کہ ہم اس حدیث میں مذکور مومن کی طرح ہوتے ہیں کہ اپنے گناہ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم فاجر ہو چکے ہیں، ہم گنہگار ہو چکے ہیں، ہمارے گناہوں پر برابر مصر رہتے ہیں، تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے گناہ کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ آخر اسلاف سے، صحابہ کرام سے، خود انبیاء کرام سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ شجر ممنوع میں سے نہ کھائیں، شجر ممنوع سے نہ کھائیں، اس نے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ان کو بہکا دیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان کو بہکا دیا اور جن نعمت میں اور جس جنت میں اللہ نے ان کو داخل کیا تھا اس جنت سے ان کو نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا تھا اور اس کا انہوں نے ارتکاب کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو ان کا طریقہ کیا رہا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اللہ رب العالمین سے کچھ کلمات سیکھے اور کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کی، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی۔ آدم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور مومنوں اور مسلمانوں کا طریقہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے اسوے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان کے طریقے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ یہ ایک مومن کا، ایک مسلمان انسان کا وسیلہ ہونا چاہیے، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ انسان جب گناہ کرے تو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر ویسے ہی مصر رہے اور اپنے گناہوں پر ویسے ہی اقرار رہے جیسے ابلیس نے کیا۔ ابلیس سے بھی گناہ ہوا، اللہ نے اس کو سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرنا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس سے غلطی ہو گئی، ابلیس سے گناہ ہو گیا، اس نے اللہ کے حکم کی سرکاری کر دی۔ ابلیس نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کو اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا۔ قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ان كنت من العالين۔ یہ ابلیس جب میں نے اس کو روکا، تجھے منع کیا، تو تجھے جب حکم دیا اس چیز کو سجدہ کرنے کا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کس چیز نے تجھ کو اس سے روک دیا؟ اس نے کیا کہا؟ وہ اکڑ گیا، وہ کہتا ہے تکبر آ گیا، اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اگر تکبر آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اعلیٰ ہوں، میں برتر ہوں، میں تو سجدہ کیوں کروں؟ اس کے اندر تکبر آ گیا۔ لہذا انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر مصر رہتا ہے، اسی پر تکبر کرتا ہے، اسی پر اقرا رہتا ہے، ابلیس کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یا یہ کہ گناہوں کے کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ یہ انسان کو محاسبہ کر لینا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ گناہوں سے بچے کیسے؟ ہر انسان اس فکر میں رہتا ہے، اس کی سوچ میں یہ بات آتی ہے بار بار کہ وہ گناہوں سے بچے کیسے؟ انسان چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سلف نے اور علماء کرام نے گناہوں سے بچنے کے کچھ طریقے بیان کیے ہیں۔ میں چند طریقوں کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے
سب سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں سے خالص اور سچی توبہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں سے خالص توبہ کرنی چاہیے. اللہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو اپنے گناہوں سے خالص توبہ کرو. توبۃ نصوح کرو. خالص توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو, اپنے گناہ کو مستقبل میں مکمل طور سے چھوڑ لینے کا عزم کرے اور اپنے گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہ لوٹے. یہ توبۃ نصوح ہوتی ہے, یہ خالص اور سچی توبہ ہوتی ہے. اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو. بدلہ کیا ہوگا؟ عسى ربكم ان يدخلكم عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا, ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں. لہذا گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ اور سب سے پہلا زینہ اور طریقہ یہ ہوا کہ انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے خالص اور سچی توبہ کرے. گناہوں سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے گناہوں سے بچنے کے لیے مدد کرے. اس لیے کہ اللہ کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہم گناہ سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. لہذا ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق طلب کریں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ نبی جب میرے بندے ان سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میں قریب ہوں. جی دعوت اللہ اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, وہ مجھ سے بھی مدد کریں, مجھ سے بھی حاجت روائی کریں. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے. گناہوں سے بچنے کے لیے تیسرا طریقہ یہ کہ جب انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہوں سے دور رہوں, گناہوں سے بچوں, تو شیطان اس کے اوپر اتنا ہی حاوی ہو جاتا ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے تو شیطان اس کو اور طرح طرح کے وسواس اس کے دل میں, اس کے دماغ میں, اس کے نفس میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, اس کو پریشان کرتا ہے. لہذا جو شخص گناہوں سے بچنے چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس سے جہاد کرے, یعنی اپنے نفس میں پیدا ہونے والے باطل خیالات اور جو وسوسے شیطان نے اس کے دماغ میں, اس کے دل میں ڈال دیے ہیں, ان وسوسوں کو دبائے, جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھے, خالی بیٹھا نہ رہے انسان. اس لیے کہ اگر انسان فراغت میں ہوگا, خالی ہوگا, تو شیطان اس کو طرح طرح سے گناہوں پر ڈالے گا, اس کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے گناہوں سے بچنے کے لیے کہ انسان اپنے نفس میں پیدا ہونے والے باطل خیالات کو ختم کرے اور اس کے بالمقابل زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الشمس میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. اللہ نے کہا, اللہ نے پہلے نفس کی قسم کھائی, اس کے بعد اس ذات کی قسم کھائی, اس ذات نے نفس کو ٹھیک ٹھاک درست بنایا. اس کے بعد اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ اللہ رب العالمین نے نفس انسانی کو خیر اور شر دونوں چیزیں ولایت کر دی ہے. قد افلح من زکاها, لہذا جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, یعنی شر سے بچا لیا اور اپنے نفس کو خیر میں لگا دیا, تو ایسا شخص کامیاب. یعنی جس شخص نے اپنے نفس میں پیدا ہونے والے باطل خیالات کو ختم کر کے اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول رکھا تو ایسا شخص کامیاب ہو جائے گا. وقد خاب من دساها, اور جو شخص اپنے نفس کو دبا دے گا, اس کی طرف توجہ نہیں دے گا, تو ایسا شخص ناکام اور نامراد ہو جائے گا. گناہوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جب تنہائی کا خلوت میں گناہ کرتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے
اس زمانے والے اہل زمانہ اسے نہیں دیکھ رہے، اس کے گناہ پر کوئی مطلع نہیں، اس کے گناہ پر کوئی نہیں چاہتا کہ انسان کی سوچ ہوتی ہے. جو شخص تنہائی میں گناہ کر کے یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے نہیں، کہ کائنات والے اسے نہیں دیکھ رہے، اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ گرچہ کائنات والے اسے نہیں دیکھ رہے لیکن خالق کائنات اسے دیکھ رہا ہے. اسے یہ سوچنا چاہیے کہ گرچہ مخلوق اسے نہیں دیکھ رہے لیکن رب اسے دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی قرآن کریم میں اس بار مقامات میں فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر نگراں ہے، اللہ رب العالمین تمام انسانوں پر نگراں ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نگرانی میں سمجھے، اس کو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہے، خواہ وہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، یہ تمام لوگوں کے سامنے. اسی لیے امام احمد یہ حضرت سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب. امام احمد یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب تم زمانے والوں سے تنہائی میں ہو جاؤ، زمانے والوں سے جدا ہو جاؤ، تو یہ مت کہو کہ خلوت میں تنہائی میں ہو گیا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مت کہو. ولكن كل علي رقيب، میں اس وقت بھی کہو کہ میرے اوپر وہی نگراں ہے اور وہ اللہ رب العالمین. اسی طرح ہر انسان کو جو گناہ کرتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر گناہ کرتے کسی گناہ میں یہی گناہ کرتے وقت اگر اسے موت آ گئی، وہ اسی گناہ میں ملوث ہوا، اسے موت آ گئی، تو اللہ رب العالمین کو کیا جواب دے گا؟ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. ہمیں ایسے اسباب اور ایسے ذرائع تلاش کرنے چاہیے جو ہمیں گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے دور رکھیں. اور بکر بن عبداللہ المزنی کے قول کو ہر وقت اپنے سلام و رکھیں. اسے امام ابراہیم نے اپنی کتاب کی لویہ میں بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ میت الخطیہ اللہ وهو يضحك. جو شخص اس دنیا میں ہنستے ہوئے گناہ کر لیتا ہے، جہنم میں داخل ہو کر رو رہا ہوگا. بکر بن عبداللہ المزنی کے اس قول کو اپنے سلام و رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ اسلام و برکات کو ایمان پر آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.